نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اسی انسان کے اندر دو قوتوں کو باہم برسر پیکار بنایا. ایک نفس کہلایا جاتا ہے اور دوسری روح. روح یہ خیر کا سر چشمہ ہے اور نفس یہ شر اور برائی کا محور ہے. انسانی روح کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو نیکی کی طرف متوجہ کرے، نیک اعمال کا داعیہ اس کے دل میں ڈالے، اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کے راستے پہ چلائے. جبکہ نفس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کی بندگی سے ہٹا کے اپنی پیروی پہ لگائے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ روح اگرچہ خیر کا سر چشمہ ہے، لیکن اگر یہ روح کمزور پڑ جائے تو یہ خیر کی دعوت دینے میں سستی کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بندہ نیک اعمال کی طرف کم ہی التفات کرتا ہے. اور اگر یہ روح قوی ہو تو یہ اپنا فریضہ بحسن خوبی سر انجام دیتا ہے. اسی طرح انسانی نفس یہ شر کا مرکز ہے، برائی کا محور ہے، لیکن اگر اسی نفس کو کمزور کیا جائے یا کسی طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، تو یہی نفس خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بندے کے ساتھ مومد اور معاون بن جاتا ہے. اس نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نفس کی اصلاح کیسی ہوتی ہے؟ یہ باقاعدہ اپنی ذات میں ایک نصاب رکھتا ہے. حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، اور ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے نفوس کا تزکیہ بھی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو نفس کا تزکیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
پھر صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر اس کے بعد مشائخ صوفیاء نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آج بھی مشائخ صوفیاء انسانی نفوس کا تزکیہ اور ان کی تربیت کا فریضہ بحسن خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ سال کے 12 مہینے مشائخ صوفیاء اپنے مریدین اور متوسلین پر محنت کرتے ہیں تاکہ ان کی نفوس مزکہ اور محلہ ہو جائیں، لیکن 12 مہینوں میں سے خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نفس کی اصلاح اور تزکیہ کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ جس طرح درخت اور سبزہ ایک خاص موسم میں زیادہ ترقی کرتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے، درختوں کی شاخیں سرسبز ہو جاتی ہیں اور درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، تو ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں درختوں کی ترقی ہوتی ہے، سبزے کی ترقی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سالک کی زندگی میں روحانی ترقی کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی زبردست اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ صوفیاء کئی مہینے پہلے رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتے تھے، مریدین اور متوسلین کی تربیت کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ سال کے 11 مہینوں میں نفس پر محنت کر کے جتنا اس کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ تزکیہ ایک مہینے میں محنت کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک گزارے اور ایسے گزارے جیسا کہ گزارنے کا حق ہے تو سال کے 11 مہینے اس کے اچھے گزر جاتے ہیں، انہیں ایک مہینے میں نفس کا اتنا تزکیہ ہو جاتا ہے کہ پھر 11 مہینے اس نفس کا سر جھک جاتا ہے، یہ بندے کو پریشان نہیں کرتا، اس کی سرکشی کو لگام پڑ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ رمضان المبارک کا مہینہ اس انداز سے گزارا کرتے تھے کہ بعد میں کئی مہینے اپنے سینوں کے اندر رمضان مبارک کے انوارات محسوس کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک سالک کی روحانی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔